آپ عمران خان کے ساتھ بھی رہے، آپ نے اتحاد بھی کیا، کہاں ان کی غلطیاں ہیں، کیوں ان کا ساتھ چھوڑا؟ جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظریاتی اور فکری طریقہ کار ہے۔ اتنا بھروسہ ہے لوگوں کو، لیکن ووٹ کہاں جاتے ہیں جماعت اسلامی کے؟ ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کا جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں مہنگائی نہ ہو، جہاں بے روزگاری نہ ہو۔ 400 افراد کے قتل کے الزامات تھے اس پر، لیکن کس طرح وی کا نشان بنا کر وہ سپریم کورٹ آتے تھے۔ جماعت اسلامی جس سائڈ پہ کھڑی ہے وہ سائڈ درست نہیں ہو سکتی، یہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کس نے اس ملک کا حلیہ بگاڑا اور کس نے اس ملک کو غیر محفوظ بنایا کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہے۔ الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ایک ایکسرسائز فار نتھنگ۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ سینیٹر سراج الحق۔ ان سے کچھ بات کریں گے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس صورتحال میں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ ہے کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کی ایک ہسٹری ہے، جب بھی تحریکیں چلتی ہیں، قاضی احمد حسین کی سربراہی میں تحریکیں چلی، ملک میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی اس وقت پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک عوام کی جماعت ہے جو عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور مافیاز کے مفادات کی بجائے عوامی حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ ہمارے ایوانوں کے اندر لوگ موجود ہیں اور ہمارے چوک اور چوراہوں میں بھی بات ہو رہی ہے۔ ہر فورم پہ ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، پاکستان اور پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے طرف برسر اقتدار تمام سیاسی جماعتیں، ایک طرف پی ڈی ایم ہے مرکز میں ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے، کے پی کے اور پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے۔ یہ تمام حکومتیں اس وقت ایکسپوز ہو گئی ہیں، بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، بری طرح، اور عوام کو پریشان کیا ہے انہوں نے بری طرح۔ اب متبادل کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک چور کا متبادل چور تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک جھوٹے کا متبادل جھوٹا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا متبادل تو ایک دیانتدار، حقیقی جمہوری اور حقیقی اسلامی جماعت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور اپنی بیہیو کے لحاظ سے، ماضی کے لحاظ سے، حال کے لحاظ سے، عوام کے لیے خدمات کے لحاظ سے، اور ایک کلین دامن اور ایک صاف ستھرا موقف کے لحاظ سے ہم میدان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سیلاب آتا ہے، عوام مشکل میں آتی ہے، تو لوگ اسٹیٹ کے بجائے جماعت اسلامی کی ایک آرگنائزیشن پر اعتماد کرتے ہیں، وہاں فنڈ دیے جاتے ہیں۔ چائنا آتا ہے اور کہتا ہے کہ بلوچستان میں امن کے لیے ہمیں جماعت اسلامی کا تعاون درکار ہے۔ اتنا بھروسہ ہے لوگوں کو، لیکن ووٹ کہاں جاتے ہیں جماعت اسلامی کے؟ کیا اپنی کوئی کوتاہیاں ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کی نگاہوں میں پیسے کی اہمیت ہے اور وہ اپنا پیسہ ایک امانت سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ امانت دار کے حوالے کرتا ہے۔ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ صرف عام لوگ نہیں، دوسرے سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران ترین لوگ اپنے پارٹی کو دینے کے بجائے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح لوگ اپنے ووٹ کو بھی ایک امانت سمجھے، اس کو ایک قیمتی شے سمجھے اور اس کو اپنا تقدیر سمجھے، اور دیانتدار اور امانت دار اور یعنی باصلاحیت لوگوں کے حوالے کر لے، تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت سیاست یرغمال ہے، ووٹر یرغمال ہے، پولنگ باکس یرغمال ہے، عملہ یرغمال ہے، اور جو ملک میں موجود ظالم استعمار کے نمائندے ہیں، فیوڈلز ہے، مافیاز ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، یہ سارے مافیاز مل کر انہوں نے ان حکومتوں میں جو لوگ آتے ہیں، پی ڈی ایم پر، پی ٹی آئی پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر ان سے دوبارہ فوائد لیتے ہیں۔ تو جب بھی سیاست آزاد ہوگی، ووٹ اور ووٹ دینے والا آزاد ہوگا، پولنگ سٹیشن آزاد ہوگا، اور لوگ آزاد ذہن کے ساتھ اپنا ووٹ کا استعمال کریں گے، جماعت اسلامی ہی کی طرف آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کالجز میں الیکشن ہوتا تھا، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا،
چونکہ کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم، طالبہ یا طالب علم کسی دباؤ میں نہیں آتا ہے، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں ڈرا سکتا ہے. ہمیشہ وہ جماعت اسلامی پر، اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک پڑھ کا آدمی وہ دباؤ میں آتا ہے، مقامی پٹواری کے دباؤ میں، مقامی ایس ایچ او کے دباؤ میں، مقامی زمیندار اور فیوڈلز کے دباؤ میں آتا ہے. تو اس لیے جب بھی ایک آزادانہ ماحول میں شفاف الیکشن ہوگا، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی جماعت کی طور پر سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز تھی ان کا ایک بڑا رول تھا اور وہاں سے سیاستدان نکلتے تھے. موجودہ اگر ہم پاکستان کی سیاسی نظام کو سمجھیں، دیکھیں تو اس وقت عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر اسٹیٹس کے مطابق سمجھے جاتے ہیں. آپ عمران خان کے ساتھ بھی رہے، آپ نے اتحاد بھی کیا. کہاں ان کی غلطیاں ہیں؟ کیوں ان کا ساتھ چھوڑا؟ کوئی مشورہ ان کے لیے؟ دیکھیں، ہم ایک مخلوط حکومت میں ضرور شامل تھے، لیکن ہم کبھی بھی الیکشن میں اکٹھے نہیں رہے. ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظریاتی اور فکری طریقہ کار ہے. اور پی ٹی آئی ایز سچ کوئی پارٹی تھی بھی نہیں، اس کو تو بنایا گیا. کچھ پیپلز پارٹی، کچھ مسلم لیگ، کچھ ایم کیو ایم کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس سے پی ٹی آئی بنائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چلی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں 10 سالوں سے ان کی حکومت ہے، 14 سالوں سے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی طرح کا کرپشن. بلکہ آج کی کہانی تو یہی ہے کہ کرپشن کے لحاظ سے خیبر پختونخوا نمبر 1 ہے. وہاں جس طرح پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور تمام معاملات کرپشن کی بنیاد پر اور پیسے اور رشوت کی بنیاد پر، خود اب سرکار میں جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ماضی میں کوئی اور پارٹی بدنام تھی کرپشن کے لحاظ سے، لیکن اس وقت تو یہ بالکل پیک پر ہے، کرپشن وہاں بہت زیادہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز سچ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں یا مسلم لیگ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، بس مافیاز ہے. پہلے ایک نعروں کے نتیجے میں پیپل پارٹی کو لائی گئی، پھر نواز شریف صاحب کو لایا گیا، پھر عمران خان کو لایا گیا. لیکن انہوں نے قوم کو کیا دیا؟ انہوں نے عام آدمی کو کیا دیا؟ نعروں کے علاوہ اور جھوٹ کے علاوہ. اس سسٹم کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوں تو جماعت اسلامی کو ووٹ پڑیں گے. کیسے ہوں گے شفاف الیکشن؟ سسٹم تو ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیے، یہ ضرور تبدیل ہوگا، اور ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کا جو حقیقی معنوں میں اسلامی بھی ہو، حقیقی معنوں میں جمہوری بھی ہو، حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ بھی ہو، جہاں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں مہنگائی نہ ہو، جہاں بے روزگاری نہ ہو، جہاں پرچی سسٹم اور رشوت سسٹم نہ ہو، جہاں بڑا آدمی بھی قانون کے نظر میں اور ایک غریب آدمی بھی قانون کے نظر میں برابر ہو، جہاں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئیں. رائٹ. اچھا، جب عدالت بھی مثال دیتی ہے آرٹیکل 62-63 کی اور نام لیا جاتا ہے سراج الحق کا، کیا پوری جماعت اسلامی کو صاف شفاف کہا جا سکتا ہے؟ کیا سب لوگ جو ہے وہ صادق و امین ہیں؟ دیکھیے، جب اگر عدالت نے اعتراف کیا ہے تو اس کا مطلب صرف سراج الحق نہیں ہے، اس کا مطلب جماعت اسلامی کا کردار ہے، جماعت اسلامی کی ماضی ہے، جماعت اسلامی کو تمام قیادت ہے، جو قومی اسمبلی میں موجود ہے، جو سینٹ میں موجود رہے ہیں، جو وزارتوں میں موجود رہے ہیں، جو بڑے شہروں کے اختیارات کے ساتھ شہروں میں موجود تھے. تو یہ ہمارا ایک ماضی ہے جس کے طرف سپریم کورٹ کے ججز نے اشارہ کیا کہ اگر دیانتداری کے ساتھ فیصلہ ہو اور 62 پر عمل ہو جائے تو صرف جماعت اسلامی والے بچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب صرف ایک واحد جماعت اسلامی کا امیر نہیں تھا، بلکہ جماعت اسلامی کے وہ مجموعی کردار اور خدمات ہے اس قوم کے لیے اور ملک کے لیے. یعنی کہ ہماری قوم سمجھتی ہے کہ کون صادق امین ہے، لیکن اس کے باوجود کرپٹ لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے؟ اور دوسرا، ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، ارشد شریف کی اسیسینیشن، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. کیا کہتے ہیں، کون ہے اس سب کے پیچھے؟ دیکھیے، یہی پاکستان ہے نا جس میں نہ کوئی صحافی محفوظ ہے، نہ کوئی قوم کی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی طالب علم محفوظ ہے، نہ کوئی وکیل محفوظ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ کوئی جج محفوظ ہے.
اور یہاں صرف زندہ باد ہے ڈاکوں کے لیے، بدماشوں کے لیے، غنڈوں کے لیے. تو یہ پاکستان نیا پاکستان ہے، یہ تحفہ ہے شہباز شریف کا، یہ تحفہ ہے عمران خان کا، یہ تحفہ ہے زرداری صاحب کا. ان تینوں نے مل کر پاکستان کا یہ حشر کیا ہے کہ جس میں کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا قاتل کوئی بھی ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن پاکستانیوں کی اس طرح قتل کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی ادھر ساہیوال میں، عمیر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، کوئی 6-7 سال کا، اس کے سامنے ان کی ماں کو، ان کے بہن کو، ان کے والد کو شہید کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک ایک ایس پی تھا، 400 افراد کے قتل کے الزامات تھے اس پر، لیکن کس طرح وی کا نشان بنا کر وہ سپریم کورٹ آتے تھے اور اس دروازے سے داخل ہوتے تھے جو ججز کے لیے کھلتا تھا. آپ نے دیکھا ادھر ناظم جھوکیوں کو دن کی روشنی میں قتل کیا گیا، لیکن مقتول کے ورثاء نے قاتل سے معافی مانگی اور معاملے کو رفع دفع کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ادھر میرا باپ کے والد کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو دن کے روشنی میں 2018 میں قتل کیا گیا. آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا ادھر ماڈل ٹاؤن میں 18 آدمی مغرب کے وقت مارے گئے، لیکن آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں کیے گئے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا، اور اس المیہ کا ایک حصہ ارشد شریف ہے. لیکن یہ کس نے اس ملک کا حلیہ بگاڑا اور کس نے اس ملک کو غیر محفوظ بنایا کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہے؟ یہ ہے تحفہ، یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے حقیقی تبدیلی جو چاہتے ہیں شہباز شریف، عمران خان اور زرداری. دنیا ہمارے ملک کی مثال دیتے ہوئے ڈیپ سٹیٹس کا ذکر کرتی ہے. کیا انہی مافیاز کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا واقعی یہاں پہ ڈیپ سٹیٹس موجود ہیں؟ جو طاقتور ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کسی بھی جماعت میں موجود ہے. دیکھیے تمام سیاسی جماعتیں یہ کوئی جمہوری جماعتیں تو نہیں ہیں، یہ تو فیوڈلز یا کچھ سرمایہ کاروں نے یا کچھ ٹھیکیداروں نے مل کر بنائے ہیں اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے. ان پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، ان پارٹیوں کے اندر خود کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، اور ایک پارٹی سے زیادہ ایک پراپرٹی کا تصور ہے. یہی وجہ ہے کہ جو یہاں چھوٹے چھوٹے جتھے ہیں منظم ہو گئے ہیں، پیسے کی بنیاد پر وہ عملہ کو خریدتا ہے، وہ پولنگ اسٹیشن کو خریدتا ہے، ووٹر کو دباتا ہے، اور سب سے زیادہ میڈیا ہاؤسز کو خریدتا ہے، اینکرز کو خریدتا ہے، قلم اور کالم نویسوں کو خریدتا ہے، اور اس پیسے کے زور پر وہ اقتدار میں آتے ہیں، پھر اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرتے ہیں. کردار سے ایسے خالی ہے جس طرح آپ کو گدے کے سر پر کوئی سینک نظر نہیں آئیں گے، ایسے ان کے کردار نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے. یہ سیاسی دہشت گرد بھی ہے، یہ معاشی دہشت گرد بھی ہے، جن کے خلاف جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے. اگر فوری الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کیا جماعت اسلامی کی تنظیمیں ریڈی ہیں، لوگ موجود ہیں الیکشن لڑنے کے لیے؟ یقیناً ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم ہر میدان میں ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں یہ سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ماہرے ہیں. یہ المیہ ہے کہ امریکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بھی اپنی مرضی کا لاتا ہے اور اپوزیشن بھی اپنی مرضی کا رکھتا ہے، تاکہ اس کھیل کے میدان میں کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جو حقیقی اسلامی پاکستان اور ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنا سکے. سراج صاحب، ہمارے ملک میں اینٹی امریکہ بیانیہ بہت زیادہ بکتا ہے. اس وقت ہماری فارن پالیسی کیا ہے؟ بلاول کو آپ کیسا فارن منسٹر دیکھتے ہیں؟ اور کیا واقعی دوبارہ سے ایک انکلائنیشن چینج ہو رہی ہے روس کی طرف، چائنا کی طرف؟ ابھی ہمارے کچھ دن پہلے ہی ایک بیان آیا تھا حکومت کی طرف سے کہ روس سے تیل خرید سکتے ہیں. کیا امریکہ کو کوئی میسج دینا مطلوب تھا؟ دیکھیے ہمارے ملک میں کچھ افراد ضرور بدلتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ اگر زبیر عمر مسلم لیگ کا چلا جاتا ہے تو اسد عمر آ جاتا ہے. کوئی انقلاب تو نہیں آیا نا. اگر یوسف گیلانی آ جاتا ہے تو قریشی صاحب چلا جاتا ہے، قریشی صاحب آ جاتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا تبدیلی آئی.
یہ کیا تبدیلی ہے؟ اسد عمر ہو، حافظ شیخ ہو، جہانگیر شوکت ترین ہو، اس کے بعد اسحاق ڈار ہو، یہ تو ایک ہی در کے غلام ہیں، آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں۔ رہی بات یہ ہمارے خارجہ پالیسی کی، تو ہمارا کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، بس جو ہمارے کچ کول میں کچھ پیسے ڈالے ہم نے ان کی طرف جانا ہے۔ اس قوم کو، اس ملک کو، ان تمام تینوں پارٹیوں نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ 3 ارب ڈالر کے عوض ہماری خودی، ہماری غیرت اور ہماری عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ باقی کسی ملک سے گندم خریدنا اور تیل درآمد کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اوپن مارکیٹ ہے، آپ کو جہاں کوئی چیز سستی ملتی ہے آپ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خود اپنا ملک زرعی ملک ہے اور آپ کے ساتھ 79 ملین ایکڑ زرعی زمین موجود ہے، تو پھر آپ کیوں مجبور ہے دوسروں سے گندم خریدنے پر؟ آپ فروخت کیوں نہیں کرتے؟ آپ برآمد کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کا کاشتکار اور آپ کا دہقان کیوں بھوکا سوتا ہے؟ تو یہ مس مینجمنٹ، کرپشن، بد انتظامی، نااہلی، اور یہ ان سیاستدانوں کا تحفہ ہے۔ یہ چالاک بھی ہے، سپاک بھی ہے، میٹھے اور زہریلے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہوا۔ ایک لاسٹ سوال یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جاننا چاہتی ہوں کہ تاریخ میں جماعت اسلامی جس سائڈ پہ کھڑی ہے وہ سائڈ درست نہیں ہو سکتی، یہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس کے پیچھے کیا کہانی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سیاست پی ڈی ایم کر رہی ہے تو آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے، یا جو سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اب دیکھیے ماضی میں انہوں نے مل کر ایف اے ٹی ایف کے تمام قوانین پر ٹھپے لگائے، ایوان میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مل کر آرمی چیف کے دورانیے میں اضافہ کیا ہے، ایکسٹینشن میں یہ سب ایک تھے۔ انہوں نے مل کر کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا۔ انہوں نے مل کر بیرونی ایجنڈے کے مطابق ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا۔ انہوں نے مل کر اس ملک میں سودی نظام کو نافذ کیا۔ انہوں نے مل کر اس ملک میں مخلوط نظام تعلیم کو نافذ کیا۔ تو یہ سود خور ہے اور یہ مغربی ایجنڈے کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس لیے جب ان کے مقابلے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ رانگ سائڈ پر کھڑے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں۔ ہم کم ہے یا زیادہ، لیکن ہم حق کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کی طرح استعمار کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، یہ سب حکومت میں آئے ہیں، سب کو امریکہ بار بار جانے کا موقع ملا، ایک بار بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ ڈرتے ہیں، یہ جھکتے ہیں، یہ دبتے ہیں، اور یہ ادھر آ کر شیر بنتے ہیں۔ باہر جا کر ان لوگوں سے، امریکی صدر سے، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ہاتھ ملانا بھی اپنے لیے ایک حج اور عمرے کے برابر سمجھتا ہے۔ تو ان کا اپنا چونکہ کردار نہیں ہے، ذاتی مفادات ہے، اس لیے قوم کی نمائندگی نہیں کر سکتی ہے، اور انہوں نے ایک ایٹمی پاکستان اور 22 کروڑ کا پاکستان، ایک زرعی پاکستان، 1000 کلومیٹر ساحل رکھنے والا پاکستان، 5 موسموں کا پاکستان، 5 دریاؤں کا پاکستان، انہوں نے پاکستان کو ایک تماشا بنایا ہے دنیا کے لیے، غربت کے لحاظ سے، مہنگائی کے لحاظ سے، بے روزگاری کے لحاظ سے، اور ہر دن ایک نیا تماشا ہوتا ہے تباہی اور بربادی کا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے، پیپل پارٹی کی وجہ سے، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا اینڈ پہ کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کیا کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کب تک متوقع ہیں؟ کوئی آئیڈیا؟ دیکھیں ہم نے اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو بلایا ہے 30 اکتوبر کو مینار پاکستان پر۔ کیوں بلایا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت نوجوان بہت زیادہ مایوس ہے، اور ہر حکومت نے اس کو دھوکہ دیا، اور ہر حکومت نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، اور اس وقت خود حکومت کہتی ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، 2.25 کروڑ بچے ہمارے تعلیمی اداروں سے محروم ہو گئے ہیں۔ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ بھاگتا ہے۔ روز آپ سنتے ہیں کہ ترکی جاتے ہوئے لوگ بحری جہاز میں بیٹھے تھے اور وہاں سمندر میں ڈوب گئے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں
جو ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام نوجوانوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مزید ان فیوڈلز، جاگیرداروں، کرپٹ سرمایہ داروں اور جو ڈرگ مافیا ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے اس ملک کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جدوجہد کرے۔ جماعت اسلامی ہر لحاظ سے ایک اسلامی جماعت بھی ہے، کرپشن فری جماعت ہے، اور ہم ایک کلین، گرین اور کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں۔ تو 30 تاریخ کو ہم نے تمام نوجوانوں کو مینار پاکستان پر بلایا ہے۔ اس دوران اگر کوئی اور پارٹی مارچ کرتا ہے تو مارچ تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان سے کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی تو نہیں آتی ہے۔ مارچ بھی ہو جائے گا، اور مارچ ہو گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی صبح و شام، وہی دو رنگی منافقت، وہی ظلم۔ الیکشن دیکھ رہے ہیں، الیکشن دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ ہماری خواہش ہے کہ الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو۔ الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ایک ایکسرسائز فار نتھنگ ہے، اور الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ہو بھی گیا پھر بھی لوگ اس کو تسلیم تو نہیں کریں گے، وہی لڑائی چلے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک متفق علیہ پروگرام کے ساتھ، ایک کنسنسس کے ساتھ الیکشن ریفارمز ہوں، تاکہ باقی دنیا میں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں کوئی ہارتا ہے تو ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، اور جیتنے والا ہارنے والے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ان کو پروسیس پر یقین ہوتا ہے، الیکشن کمیشن پر یقین ہوتا ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن متنازعہ، ہماری عدالت متنازعہ، ہمارا ایوان، قومی اسمبلی ربڑ اسٹیمپ اور اداروں سے اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو۔ یہ وعدہ پی ٹی آئی نے کیا تھا الیکشن ریفارمز کا اقتدار میں آنے سے قبل، لیکن پونے 4 سال میں انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو بھی یہی چل چلاؤ کی سیاست بہتر رکھتا ہے۔ اسی طرح پی ڈی ایم بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کا ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، تاکہ ایک ایسا الیکشن ہو جائے جس میں لوگوں کو مرضی کی حکومت ملے، اور جو ووٹ استعمال ہو اس کا نتیجہ بھی قوم کو مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔